طلقها، بس اگر شوہر اس عورت کو طلاق دے یعنی تیسری طلاق دے، فلا تحل له، بس وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ عورت نکاح کرے اس پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور کا۔ کچھ لوگ حلالہ لفظ سے بہت چڑتے ہیں، تو قرآن میں خود لفظ موجود ہے فلا تحل له، بعض لوگ اسے بہت چڑتے ہیں۔ ہاں اس کی جو شکلیں ہیں ان 3 شکلیں ہیں، ان میں سے بعض شکلیں غلط ہیں، باقی لفظ حلالہ سے چڑنا وہ تو قرآن میں ہے، فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ، یہی تو حلال ہے، اور کیا حلال ہے کیا ہوتا ہے۔ خیر، اب یہ عورت مغلظہ ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی، مغلظہ ہو گئی، اب یہ دوسرے شوہر سے اس کا نکاح ہو، دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد میں دوسرا شوہر رخصت کر کے اپنے گھر لے گیا، اس سے صحبت ہوئی، اور صحبت ہونے کے بعد دوسرا شوہر مر گیا، اتفاقاً حادثہ ہو مر گیا، یا دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، صحبت کرنے کے بعد دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، تو اب طلاق کی عدت گزارنے کے بعد یا وفات کی عدت گزارنے کے بعد اب یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی۔ اب قرآن اس مسئلے کو ذکر کر رہا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، بس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، بس اگر وہ اس کو طلاق دے رہے ہیں دوسرا شوہر، بس اگر وہ دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، یعنی پہلا شوہر اور یہ عورت، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف لوٹ جائے، یعنی نکاح کر لیں، اگر وہ دونوں گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ضابطوں کو قائم رکھیں گے، یعنی ان کو دونوں کے گمان ہے کہ آئندہ ہماری زندگی صحیح نبھے گی اور ہم پوری زندگی نبھا کر سکیں گے، ایسا ان کو گمان ہو تو اب پہلا شوہر سے نکاح کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، فرماتے ہیں کہ یہ خداوندی ضابطے ہیں، ہم یہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ یہ آیت پاک نازل ہوئی، اور وہ جو زمانے جاہلیت طریقہ لمٹ آتا تھا اس کی طلاق کی لمٹ کر دی کہ 3 تک، پھر آگے ہرا اور دھرا ہو۔ اس میں جو حلالے کا طریقہ آیا تو حلالے کی 3 صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ ایک مرد نے اپنے عورت کو طلاق دے دی، پاگل، آج کل تو پاگل پن میں سارے طلاق دیتے ہیں، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زندگی کا بڑا حصہ ان کا ساتھ رہا ہے، نہ عورت اب دوسری شادی کے قابل نہیں ہے، مگر حماقت کر ڈالی اس نے۔ وہ عدت میں ہوئی، عدت پوری ہو گئی، ایک بھلا آدمی اس نے اپنے ذہن میں ایک بات سوچی، کوئی شوہر سے کانٹیکٹ نہیں، کوئی بیوی سے کانٹیکٹ نہیں، اس کے ذہن میں ایک خاکہ ہے، اور اس نے نکاح کا پیغام بھیجا عورت کے ساتھ، عورت نے منظور کر دیا اور اس کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد میں، صحبت کرنے کے بعد میں اس نے اسے طلاق دی تاکہ وہ عزت گزار کر کے اپنے پہلے شوہر کے یہاں جا کر کے اپنے بچوں میں چلی جائے۔ یہ شکل نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ صحابہ کرام سے ایسا کرنا ثابت ہے، جس میں شوہر کا، پہلے شوہر کا کوئی کانٹیکٹ نہ ہو، عورت کا کوئی خیال نہ ہو، ایک تیسرا آدمی، بھلا آدمی اپنے ذہن میں ان دونوں کو اپنے بچوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے اگر اس طرح سے نکاح کرتا ہے اور اس کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ صورت حلالے کی نہ صرف ہے کہ جائز ہے، صحابہ سے اس طرح سے کرنا ثابت ہے، اور صحابہ کا کوئی عمل ناجائز نہیں ہو سکتا۔
دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انڈر گراؤنڈ اسکیم بنی جس میں پہلا شوہر، بیوی، ایک تھرڈ پارٹی، اور پھر منگنی ہوئی. بظاہر اس نے تھرڈ پارٹی نے منگنی بھیجی، منگنی ہو گئی، میں مسجد میں نکاح ہو گیا. اور وہ جو انڈر گراؤنڈ اسکیم ہے اس کا کہیں کوئی چرچا نہیں. مسجد میں تو جب باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، ایک آدمی کا ایک عورت سے نکاح ہوتا ہے، ایسے ہی نکاح ہو. نکاح ہونے کے بعد شوہر، وہ دوسرا شوہر لے گیا، اس سے صحبت کی، اور اس کے بعد میں وہ جو اسکیم تھی انڈر گراؤنڈ، اس کے مطابق اس نے طلاق دے دی جاتی ہے حلالے کے لیے. یعنی ایک صحبت کر کے آپ اسے چھوڑیں گے، طلاق دیں گے. ایجاب و قبول میں حلالہ کا تذکرہ ہے. اس نے کہا میں نے قبول کیا. یہ جو دوسری اور تیسری صورت ہے، یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں. حدیث شریف میں دونوں پر لعنت آئی. حدیث شریف ہے لعن اللہ المحل والمحلل له. اللہ فٹکار بھیجتے ہیں حلال کرنے والے پر، یعنی دوسرا شوہر، اور وہ جس کے لیے عورت حلال کی گئی، یعنی پہلا شوہر اور دوسرا شوہر، دونوں پر اللہ لعنت بھیجتے. اور اس اسکیم میں پلاننگ میں عورت شامل ہے، اس پر بھی لعنت. یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں اور باعث لعنت. ایک دوسری حدیث شریف میں دوسرے شوہر کو کرائے کا بکرا کہا گیا، التیس المستعار. ہمارے گھر بکری ہے، اس کو گھبن ہونا ہے، تو اب ہمارے گھر بکرا نہ ہو تو کسی سے مانگ لاتے ہیں بکرا. تو یہ دوسرے شوہر کو تیس المستعار کہا گیا کہ یہ مانگے کا بکرا ہے. ان لفظوں میں غور کرو، کتنی برائی ہے اس معاملے کی. پھر اس کے بعد مسئلہ ہے کہ ناجائز ہے، لعنت کا کام ہے، بھاڑے کا بکرا ہے. لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر تو دوسری صورت میں تو ساری اسکیم انڈر گراؤنڈ ہے. نکاح میں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں آیا، لہذا نکاح صحیح. اور جب نکاح صحیح تو اس نے صحبت کر کے طلاق دی ہے، طلاق صحیح. طلاق صحیح تو عدت صحیح. عدت گزر گئی تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہو. یہ مسئلہ یہی ہے کہ لعنت کا کام ہے، بہت برا کام ہے. لیکن دوسری صورت میں نکاح کیونکہ صحیح ہے، نکاح میں اس کو کوئی تذکرہ نہیں آیا، نکاح صحیح ہے تو آگے کے سارے معاملے صحیح ہیں، اور وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. اور تیسری صورت میں جبکہ نکاح میں یہ کہا ہے کہ اتنے مہر میں یہ عورت آپ کے نکاح میں دی جا رہی ہے حلالے کے لیے، اور وہ کہتا میں نے قبول کیا، تو اس صورت میں بھی نکاح صحیح ہے. اس صورت میں نکاح کیوں صحیح ہے؟ شریعت یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. معاملات دو طرح کے ہیں، ایک بیوع ہیں اور ایک ایمان ہیں. وہ معاملات جو ریورس ہو سکتے وہ ایمان بیوع ہے، اور جو تیر نکل کر گیا اب وہ تیر واپس نہیں آ سکتا، وہ معاملہ ریورس نہیں ہو سکتا، اس کا نام ہے قسم. اور شریعت میں ضابطہ یہ ہے کہ جو ایمان کے قبیل سے جو چیزیں ہیں ان میں اگر شرط فاسد ہوگی تو وہ شرط فاسد ہو جائے گی اور معاملہ درست ہو جائے گا. اور وہ چیزیں جو ریورس ہو سکتی ان میں اقالہ ہو سکتا ہے، ان میں اگر شرط فاسد ہوگی تو معاملہ فاسد ہو جائے گا. دو مثالیں دو. کوئی چیز بیچنا یا خریدنا،
یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کا اقالہ ہو سکتا ہے، سودا ہو گیا کہ دونوں کی مرضی ہوگی، سودا ختم کرو۔ مکان کرائے پر دیا تھا، سودا ہو گیا، پھر خیال ہوا کہ بھائی اسے ختم کرو، دونوں مل کر ختم کرو۔ تو یہ کرائے کا اجارہ، یہ بھی بویو میں کسی کو ہدیہ دیا تھا، دے دیا، مالک ہو گیا، پھر خیال آپس میں واپس لے لو، واپس دے دیا، واپس ہو گیا، یہ بھی صحیح ہے۔ تو ہبہ ہے، اجارہ ہے، بویو ہے، یہ ایسے معاملات ہیں جو ریورس ہو سکتے ہیں، اقالہ ہو سکتا ہے، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ان میں اگر کوئی شرط فاسد آئے گی تو معاملہ فاسد ہوگا۔ ایک آدمی نے مکان بیچا اور شرط یہ ہے کہ 6 مہینے تک میں رہوں گا، 6 مہینے کے بعد خالی کر کے دوں گا، اس شرط پر بے ہوئی بے فاسد۔ اور وہ چیزیں جو تیر نکل گیا وہ واپس نہیں آ سکتا ہے، وہاں ریورس نہیں ہو سکتے، ان میں اگر کوئی شرط فاسد ہے تو وہ شرط خود اڑ جائے اور معاملہ صحیح ہو جائے۔ جیسے کل میں نے حدیث بتلائی تھی، حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں، ان کی سنجیدگی تو سنجیدگی ہے ہی، ان کی مذاق بھی سنجیدگی۔ وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ نکاح، طلاق اور رجعت۔ یہ ان 3 میں سے کہ نکاح ہو گیا سوری نہیں چلتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے مجھ سے قسم کھا لی، اب سوری نہیں چلتا، تو قسم ہو گئی۔ جیسے قسم کھانے سے ہو گئی، وہ واپس نہیں ہو سکتی، ایسے نکاح، طلاق، رجعت اور بہت سارے امور ہیں کہ جو ہو گئے واپس نہیں ہو سکتے۔ ان میں اگر کوئی شرط فاسد لگے گی اور شرط فاسد کے ساتھ نکاح ہوگا تو وہ شرط فاسد خود اڑ جائے گی اور معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جو حلالے کی شرط کے ساتھ نکاح ہوا ہے یہ شرط فاسد ہے، اور نکاح ان ایمان میں سے، لہٰذا یہ شرط فاسد خود ہی اڑ جائے گی اور ہمیشہ کے لیے نکاح ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک صحبت کے بعد وہ طلاق دے یا ایک صحبت کے بعد خود بخود نکاح ختم ہو جائے، نہیں، نکاح ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے نکاح ہو گیا۔ اور یہ جو شرط تھی کہ حلالے کے لیے نکاح میں دیتے، یہ شرط خود ہی اڑ جائے گی۔ اور جب ہمیشہ کے لیے نکاح ہو گیا تو آگے تمام احکام، وہ جو دوسری صورت کے ہیں وہی احکام اس پر بھی آئیں گے۔ اور یہ سب گنہگار ہوں گے جتنے اس میں ہیں۔ اور حدیثوں کا مصداق یہ پہلی صورت تھی، وہ حدیثوں کا مصداق نہیں۔ کیوں مصداق نہیں؟ صحابہ سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ اگر وہ حدیث کا مصداق ہوتا تو صحابہ ایسا وہ صورت اختیار نہ کرتے۔ جیسے پہلی صورت حدیثوں کا مصداق نہیں ہے، دوسری اور تیسری صورت اس کا مصداق ہے۔ یہ جو صورت ہے اس میں ایک اختلاف ہوا ہے، اور وہ اختلاف علامہ ابن تیمیہ کے زمانے سے ہوا ہے اور چلتا آ رہا ہے۔ وہ اختلاف یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی فعل شرعی ہو اور وہ ممنوع ہو، وہ اگر فعل شرعی کیا جائے تو شرعاً اس میں جواز کا پہلو رہتا ہے یا نہیں؟ چاروں ائمہ کہتے ہیں جواز کا پہلو رہتا ہے۔ دیکھو، غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنا ممنوع، سال میں 5 دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی ان 5 دنوں میں روزے رکھ لے گا تو روزہ ہو جائے گا، مکروہ تحریمی ہوگا، گناہ ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ ان 5 دنوں میں روزے مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، شریعت نے منع کیا ہے، لیکن اگر کوئی باوضہ رکھ لے تو روزہ صحیح ہو جائے گا، روزے کا ثواب بھی ملے گا، لیکن اس نے مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا ہے، لہذا اس کو سزا بھی ہوگی کہ ان 5 دنوں میں کیوں روزہ رکھا۔ اسی طریقے پر اگر کوئی غصب کی ہوئی زمین میں ایک مکان غصب کر لے، دوسرے کا مکان لے کر کے ہتھیا لیا، تو اب یہ غصب کی ہوئی زمین ہے، اور حدیث شریف میں غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اب یہ شخص جو دوسرے کا غصب کیا ہوا مکان اس میں نماز پڑھتا رہا،
تو یہ نمازیں ہو جائیں گی، سب نمازیں ہو جائیں گی، ذمہ فارغ ہو جائے گا، اور عجز مقصوبہ میں نماز پڑھنے سے گناہ بھی ہوتا رہے گا۔ اس سے وصف کرتے ہیں آدمی سے گورنمنٹ سے، بس تو گورنمنٹ کے احکام الگ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک ضابطہ ہے جس میں اختلاف ہوا، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اس میں اختلاف ہوا ہے، کئی مسئلے اس میں اختلافی ہوئے۔ اسی طرح کا ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے جس میں اختلاف ہوا ہے کہ شریعت نے جو فیسلٹیاں دی، یہ اس کا مقابل مسئلہ ہے۔ شریعت نے جو فیسلٹیاں دی ہیں، اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو تو اس کو وہ فیسلٹی ملے گی یا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہوا۔ ایک آدمی یہاں سے دوسری جگہ پر جا رہا ہے، شرعی مسافر، اور کیوں جا رہا ہے؟ ایک آدمی کو قتل کرنے جا رہا ہے، بندوق بھر کے لے کے جا رہا ہے۔ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جا رہا ہے، دیوبند سے دلی جا رہا ہے، کیوں جا رہا؟ پکچر دیکھنے جا رہا ہے۔ تو یہ سفر میں آتے جاتے نماز قصر کرے گا یا نہیں؟ نماز 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھنا، یہ شریعت کی ایک رخصت اور فیسلٹی ہے، اور یہ سفر کر رہا گناہ کے لیے سفر کر رہا ہے، تو اس کو یہ فیسلٹی ملے گی یا نہیں؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کو یہ فیسلٹی نہیں ملے گی، اس کو سفر میں پوری نماز پڑھنی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو بھی فیسلٹی ملے گی، جب مسافر ہے تو یہ 2 ہی رکعتیں پڑھے گا، 4 نہیں پڑھے گا، اور وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ تو وہ مسئلہ اور یہ مسئلہ اپوزٹ ہے، سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو اب یہاں آؤ، یہ جو حلالے کی دوسری اور تیسری صورتیں ہیں یہ ممنوع ہیں، شریعت نے اس سے منع کیا ہے، وہ حدیث لعنت کی حدیثوں کا مفاد ہی یہ ہے کہ ممنوع ہے۔ لیکن اگر یہ کرے کوئی تو ان ممنوع صورتوں کے اندر جواز کا پہلو رہتا ہے یا نہیں؟ تمام امت کی رائے یہ ہے کہ جواز کا پہلو رہتا ہے، لہذا وہ ممنوع ہے، لعنت کا کام ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سخت گنہگار ہے، مگر نکاح ہو جائے۔ نکاح ہو گیا تو آگے کے سارے احکام اس پر مرتب ہو۔ اسی طرح کا مسئلہ ہے حالت حیض میں طلاق دینا ممنوع، لیکن اگر کوئی دے دے تو طلاق پڑے گی یا نہیں؟ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں طلاق پڑے گی، جو چیز ممنوع ہے وہ کیسے پڑے گی؟ چاروں ائمہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا قول چاروں ائمہ کے خلاف ہے۔ چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، طلاق پڑ جائے، حالت حیض میں جو طلاق دی جائے گی وہ طلاق پڑ جائے، اور جو اس نے حالت حیض میں طلاق دی اس کا گنہگار ہوگا، اس نے گناہ کبیرہ کیا، اس کا ارتکاب کیا، اس کی طلاق بھی کر لے ٹھیک ہے، نہیں طلاق بھی کرے گا تو گناہ کبیرہ ہے۔ طلاق کی مثال یہ حضور نے فرمایا کہ البصاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفن، مسجد میں تھوکنا یہ گناہ ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ جگہ صاف کر دو۔ دفاع سے تھوک دیا کسی نے، اس کا کفارہ ہے کہ جگہ صاف کر دو، تو حالت حیض میں طلاق دے دی، اس کا کفارہ ہے کہ نکالنا واپس لے لو۔ لیکن اگر ایسی طلاق دے دی تو واپس آ ہی نہیں سکتی، یا نہ لے تو پھر گنہگار ہوگا مگر طلاق پڑے گی، یا ائمہ اربعہ کی رائے ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ طلاق پڑے گی۔ اور وہ حدیث جو میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سنائی تھی، اس حدیث کا ایک جز یہ ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص حالت حیض میں بیوی کو طلاق دے تو طلاق پڑے گی یا نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا تو ابن عمر کو جانتا ہے؟ وہ خود ہی ابن عمر ہے۔ تو ابن عمر کو جانتا ہے؟ حضرت جانتا ہوں، پھر ابن عمر ہے۔ فرمایا ہاں ابن عمر نے ایسا کیا تھا، حالت حیض میں طلاق دی تھی، تو حضرت عمر نے پوچھا تھا تو حضور نے کہا واپس لے لو، چنانچہ ہوا اس کا واپس لے لو، تو واپس لے لو، طلاق پڑی جبھی تو لی،
طلاق پڑی ہی نہیں ہے، حالت حیض میں طلاق دینا گناہ، اور وہ طلاق پڑی ہی نہیں تو واپس نکاح میں لینے کا مطلب کیا؟ تو کہا حضور نے ابن عمر کو حکم دیا تھا کہ بیوی کو نکاح میں واپس لے لو۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ ٹھیک ہے واپس لے لیا، وہ جو حالت حیض میں طلاق دی تھی اور رجعت کر لی، وہ طلاق اکاؤنٹ میں رہے گی یا نہیں؟ یعنی اب آگے 3 دینے کا حق ہے یا 2 ہی دینے کا حق ہے؟ تو حضرت نے فرمایا فما ان اجز واستحمق، تو کیا یہ 2 لفظ ف اور ماہ، یہ ماہ جو ہے یہ میم الف ماں ہے، یہ استفہامیہ، الف ہٹا کر کے سکتے کا ہاں لگایا ہے، فما تو کیا، یعنی اکاؤنٹ میں نہیں رہے گی تو کیا اس کی دال پکا دیں گے؟ یہ طلاق حالت حیض میں دی اور رجعت کر لیا، اگر وہ اکاؤنٹ میں نہیں رہے گی تو کیا اس کی دال پکا دیں گے؟ اگر ابن عمر درماندہ رہ گیا، یعنی شریعت کے احکام کے مطابق اس نے عمل نہیں کیے اور ابن عمر نے حماقت بھرا کام کیا، تو کیا شوہر کے اس حماقت بھرے کام کرنے سے، شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے، درماندہ رہنے سے وہ شریعت شرعاً وہ طلاق کا لازم ہو جائے گی؟ کیسے کا لازم ہو جائے گی؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماہ ہے تو ماہ، یہ میم الف ماں استفہام نہیں ہے، ایک الگ ماہ، ایک الگ کلمہ ہے، اسم فعل ہے جس کے معنی ہے پذرو، بس ہٹ۔ اگر شوہر درماندہ رہ گیا اور اس نے حماقت بڑا کام کیا تو کیا شریعت بھی پاگل ہو جائے گی اور شریعت بھی حماقت بڑا کام کرے گی؟ ایسی سڑی ہوئی طلاق کا اعتبار کرے گی؟ حیض کی طلاق کا شریعت اعتبار کرے گی؟ ارے یہ پاگل ہے، شریعت تھوڑی پاگل ہے۔ تو ابن تیمیہ نے اسی سے استدلال کیا کہ وہ طلاق ہوئی نہیں، اور انہوں نے حدیث کی تقریر یوں کر دی۔ بہرحال یہ مسئلہ آیا کہ جو طلاق کے ناجائز طریقے ہیں، حالت حیض میں طلاق دینا، ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں صحبت کی، ایک طہر میں 2 یا 3 طلاقیں دینا، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا، ایک ساتھ ایک لفظ میں 3 طلاقیں دینا، یہ جو سب طلاقیں بدعی کی شکلیں ہیں، ان میں طلاق ہوگی یا نہیں؟ میں نے پہلے بتلایا تھا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں بدعی من حیث العدد ہے ہی نہیں، ان کے یہاں بدعی من حیث الوقت ہے، یعنی حالت حیض میں طلاق دینا بس یہی بدعی ہے۔ اور یہ جو وقت کے اعتبار سے بدعی کی شکلیں ہیں کہ ایسا طہر ہے جس میں صحبت ہوئی ہو، ایک طہر میں 2 یا 3 طلاقیں دینا، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا، ایک ہی ساتھ 3 طلاقیں دینا، یہ سب صورتیں امام شافعی علیہ الرحمہ کے طلاق السنہ ہیں، طلاق جائز ہے۔ مگر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ان سب کو طلاق بدعی یعنی طلاق ممنوع کہتے ہیں۔ مگر یہ جتنی شکلیں ہیں طلاق بدعی کی، ان میں سب میں طلاق پڑ جائے گی، جیسے حالت حیض کی طلاق پڑ گئی، ایک ایسی طہر میں طلاق دو گے جس میں صحبت کی گئی وہ طلاق بھی پڑے گی، ایک طہر میں 2 یا 3 طلاقیں دو گے وہ بھی پڑے گی، ایک مجلس میں 3 دو گے وہ بھی پڑیں گی، ایک ساتھ 3 دو گے تینوں پڑیں گے۔ یہ چاروں ائمہ کا متفق کا مسئلہ ہے، اور صحابہ کے زمانے سے اجماع چلا آ رہا ہے، جیسے تراویح پڑھی، تراویح 20 رکعت، اس پر صحابہ کے زمانے سے اجماع چلا آ رہا ہے اور چاروں ائمہ متفق ہیں۔ اسی طرح سے اس مسئلے پر صحابہ کے زمانے سے اجماع چلا آ رہا ہے اور چاروں ائمہ متفق۔ دلیل ایک حدیث ہے، اس حدیث کا تھوڑا بیک گراؤنڈ سنو، پورا واقعہ سنو تو حدیث سمجھنے میں مدد ملے گی۔ حضرت حسن، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے، ان کا واقعہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ شہید کیے گئے، خنجر مارا، حضرت کا انتقال ہوا۔ حضرت کے انتقال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، ان کے ہاتھ پر بیعت۔ جب وہ بیعت سے فارغ ہو کر گھر میں آئے تو بیوی نے مبارکباد دی اور یہ کہا کہ ہنیئا لک الخلافہ، خلافت آپ کو مبارک۔
حضرت کو بہت ناراضگی ہوئی کہ میرا باپ شہید ہو گیا اور یہ والد مجھے مبارکباد دے رہی. اتنا صدمہ ہوا کہ حضرت نے اس بیوی کو 3 طلاق دی کہ ایسی منحوس عورت، میرا باپ شہید ہو گیا، مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے اور یہ اس مبارک خلافت کی مبارکباد دے رہی. حضرت نے طلاق دی، 3 طلاقیں دی. بہرحال وہ عدت میں بیٹھی. جب عدت پوری ہوئی تو حضرت حسن نے وہ جو ہر طلاق کو ایک جوڑا کپڑا دینا مستحب ہے، اس ایک جوڑا کپڑا دے تو کم سے کم ہے، یہ نہیں کہ ایک جوڑے سے زائد نہ دے. میں نے حضرت وہاں اجمیری صاحب کو روح کا قصہ سنایا تھا کہ انہوں نے پورا گھر ہی دے دیا کہ جو لے جانا ہو لے جانا. تو حضرت حسن نے 1,00,000 درہم بھیجے اس عورت کے پاس جب عدت اس کی پوری ہوئی. وہ یہ جوڑا کپڑے کی جگہ پر 1,00,000 درہم بہت ہوتے. جب وہ مال اس عورت کے پاس پہنچا تو اس نے بڑی حسرت سے عجیب جملہ کہا. اس نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارق. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ وہ محبوب دوست جس نے مجھے جدا کر دیا ہے، اس کی طرف سے چند کوڑیاں آئی. کیا کروں ان کوڑیوں کا، وہ دوست تو ہاتھ سے نکل گئی. عربی سمجھتے تو تم اس جملے کا وزن سمجھتے. اس نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارق. اس خاتون کا اتنا حسرت بھرا جملہ جب حضرت حسن کو پہنچا تو حضرت حسن بھی اس سے متاثر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے اپنے نانا سے اگر یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں اس بیوی کو نکاح میں واپس لوں. اس کے بعد انہوں نے حضرت حسن نے حدیث سنائی، وہ حدیث سنائی. حضرت حسن نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا سے یہ حدیث سنی ہے کہ من طلق ثلاثا مبہمتا او فی ثلاث اطہار فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ. فرمایا کہ جو شخص کسی عورت کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دے یا 3 طلاقیں 3 طہروں میں دے تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ. کہا یہ میرے نانا کا ارشاد میں نے سنا ہے. میرے نانا یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ارشاد اگر میں نے نہ سنا ہوتا، یہ ارشاد نہ ہوتا تو میں اس عورت کو نکاح میں واپس دے دیتا. یہ حدیث شریف حدیثوں کی ایک کتاب ہے سنن دارقطنی. سنن دارقطنی میں یہ روایت اور سند ضعیف نہیں ہے، سند حسن ہے. سند کے 3 درجے ہیں، صحیح، حسن اور ضعیف. ضعیف نہیں، حسن اس کی سند ہے، صحیح سے نیچے کے درجے کی ہے، اور صحیح اور حسن دونوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں. تو سنن دارقطنی میں یہ حدیث ہے، قولی حدیث ہے، حضور کا ارشاد ہے، سند حسن ہے اور حضرت حسن اس کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو شخص 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دے یا 3 پاکیوں میں 3 طلاقیں دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح. یہ حدیث شریف ہے، 4 ائمہ کا مستدل ہے. اور وہ لوگ جو اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں ان کی دلیل 2 حدیثیں ہیں جن کا وہ مطلب ہی غلط سمجھتے ہیں. لہذا وہ 2 حدیثیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ دوسری صحبت میں بیان کروں گا. آخر دعوانا